سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو نتھیا گلی، سی ایم ہاؤس پشاور یا بنی گالہ شفٹ کرنے کی تجاویز تھیں۔ اب یہ تجاویز گنڈا پور نے دیں یا اسٹیبلشمنٹ نے دیں؟ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ گنڈا پور کی تجاویز ہیں جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے عمران خان کی طرف سے رکھتے ہیں کہ مجھے بنی گالہ شفٹ کر دیں، مجھے نتھیا گلی شفٹ کر دیں، مجھے سی ایم ہاؤس پشاور شفٹ کر دیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان تجاویز کا ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ یہ تحریک انصاف کی تجاویز ہیں۔ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کو رہا نہیں کر سکتے تو انہیں بنی گالہ شفٹ کر دیں، اگر رہا نہیں کر سکتے تو نتھیا گلی شفٹ کر دیں، رہا نہیں کر سکتے تو کے پی کے سی ایم ہاؤس کی ایک انیکسی کو جیل بنا کے وہاں شفٹ کر دیں۔ یہ ڈیمانڈز ہیں پی ٹی آئی کی، یہ عمران خان کی ڈیمانڈز ہیں جو وہ گنڈا پور کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نے ایسی کوئی بات نہیں مانی۔ اب یہ سوال کہ کیا یہ تجاویز مانی جا سکتی ہیں؟ میرے خیال میں نتھیا گلی اور سی ایم ہاؤس پشاور کی تو بالکل نہیں مانی جا سکتی، ان پر تو شاید بات ہی نہ ہو سکے۔ بنی گالہ پہ ضرور بات ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بنی گالہ کے اوپر عمران خان کو اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ بنی گالہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے جیل ہی ہوگا نا، کوئی بنی گالہ رہائی تو نہیں ہے۔ آپ بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کے وہاں ایک ڈپٹی سپرنٹ لگا کے، جیل کا عملہ لگا کے، پولیس لگا کے، رینجرز لگا کے اس کو جیل قرار دیتے ہیں، آنے جانے کے راستے بند کر دیں۔ بلکہ اڈیالہ کے راستے سے بھی لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی، کوئی پہاڑی پہ چڑھ بھی نہیں سکے گا، جس کی اجازت ہوگی نیچے سے وہی اوپر پہاڑی پہ چڑھ سکے گا۔ تو عمران خان کو پتہ ہے کہ اڈیالہ میں تو زیادہ مسائل ہو جائیں گے پنڈی سے، تو اس لیے وہ خود بھی بنی گالہ جانے میں انٹرسٹڈ نہیں نظر آتے ہیں۔ لہذا یہ ساری گنڈا پور کی تجاویز ہیں کہ وہ عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کر کسی اور جگہ شفٹ کرا لیں، لیکن ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نے ان میں سے کسی تجویز کا بھی کوئی مثبت جواب نہیں دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی شرائط ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے، سب سے پہلے 9 مئی کی معافی ہونی چاہیے، اس کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اس طرح عمران خان کو بنی گالہ یا کہیں شفٹ کرنے سے ایک نیگیٹو تاثر جائے گا۔ اسی لیے گنڈا پور کی یہ تجاویز متعدد بار جب پیش کی گئی ہیں تو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نے قبول نہیں کی ہیں اور نہ ہی حکومت نے قبول کی ہیں۔ دونوں طرف سے ہمیشہ ان کا جواب مثبت نہیں آیا ہے، لیکن کسی وقت جب کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا، جب کوئی بات حکومت کی بھی مانی جا رہی ہوگی اور جب حکومت سمجھے گی کہ اس کو یہ ریلیف ملتا ہے، تو میرے خیال میں بنی گالہ کی حد تک ضرور بات ہو سکے گی کہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کے بنی گالہ شفٹ کیا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 جج خط لکھ رہے تھے دوسرے ہائی کورٹ سے جج آنے پر، ان کو شٹ اپ کال دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو ان کی سہولت کاری کرتے ہوئے کوئی احتجاج کی پلاننگ کر رہے تھے ان کو بھی شٹ اپ کال دی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے دونوں کو، وکلا کے اس دھڑے کو بھی شٹ اپ کال دی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھنے والے ججز کو بھی شٹ اپ کال دی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسرے ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کو آئین کے مطابق قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ آئین پر عمل کرنے کے لیے انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی شٹ اپ کال سب کے سوالوں کا جواب ہے اور سب کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 3 ججز ٹرانسفر ہوئے ہیں اس میں 5 چیف جسٹس کی مشاورت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ 5 چیف جسٹس متفق ہوئے تو یہ 3 جج ٹرانسفر ہو سکے ہیں، یہ کوئی حکومت نے تو ٹرانسفر نہیں کیے، اور صرف یحییٰ آفریدی اکیلے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، بلوچستان، سندھ اور اسلام آباد، 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس۔ میرے خیال میں جو کام عدلیہ میں وسیع مشاورت پہ ہوا ہے اس کے حوالے سے یحییٰ آفریدی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے، اور اس کے خلاف بات کرنے والوں کو شٹ اپ کال بھی دی ہے۔ میرے خیال میں سب کے لیے عدلیہ کی جو وکلا کی تحریک ہے اس کے غبارے میں سے کل ہوا نکل گئی ہے، اور یحییٰ آفریدی نے وہ غبارہ ٹھس کر دیا ہے، اور جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس طرح چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو دباؤ میں لے آئیں گے، مجھے لگتا ہے وہ دباؤ میں نہیں لا سکے، اور یحییٰ آفریدی صاحب نے سب کو کھل کر جواب دیا ہے کہ وہ ان تبادلوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ انہیں آئین کے مطابق سمجھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے مبینہ طور پہ آرمی چیف کو خط لکھا ہے، کیونکہ
فوج کا تو موقف ہے کہ انہیں یہ خط نہیں ملا ہے. میرے خیال میں یہ میڈیا کو جاری کرنے کے لیے لکھا گیا ہے, یہ انہیں بھیجنے کے لیے تو نہیں لکھا گیا. یہ خط میڈیا کے لیے لکھا گیا ہے. کوئی آرمی چیف کو لکھا جاتا تو آپ خاموشی سے بھی لکھ سکتے تھے, پھر آپ اس کو میڈیا میں جاری نہ کرتے, آپ اس کو خاموش رکھتے. اور ایسی خط و خطابت اکثر خفیہ بھی ہو سکتی ہے, سیکرٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ میڈیا پہ جاری کر دیتے ہیں تو آپ نے یہ خبر, یہ میڈیا کے لیے خط لکھا ہے. یہ کوئی بات چیت کی یا سنجیدہ خط نہیں ہے, کہ سنجیدہ کوشش نہیں ہے. جو خطوط میڈیا کو جاری کر دیا جائیں وہ میڈیا کے لیے ہوتے ہیں, وہ جس کو لکھے جائیں اس کے لیے نہیں ہوتے ہیں. ورنہ ملکوں کے درمیان یا ایسی خط و خطابت جب تک اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل آئے, اس کو راز بھی رکھا جا سکتا تھا. انہوں نے میڈیا کو جاری کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے یہ خط کوئی بات چیت کی سنجیدہ کوشش کے لیے نہیں لکھا, بلکہ ایک میڈیا ٹرائل کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے یہ خط ایک نان سٹارٹر لگتا ہے. مجھے لگتا ہے اس سے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی بات چیت کا دروازہ نہیں کھل چکے گا, بلکہ کشیدگی میں اضافہ ہوگا. یہ خط کیا کہہ رہا ہے؟ یہ خط کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ملک میں عدم استحکام ختم کرنا ہے تو آپ مجھے حکومت دے دیں. جب تک آپ مجھے حکومت نہیں دیں گے ملک میں عدم استحکام ختم نہیں ہوگا. کیا فوج یہ مان سکتی ہے؟ یہ خط کہہ رہا ہے کہ آپ نے دھاندلی کرائی ہے. فوج کیسے کہہ سکتی ہے ہم نے دھاندلی کرائی ہے؟ فوج کہے گی ہمارا انتخابات سے کیا تعلق. اس خط میں صلح کی کوئی بات نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ خط ایک نان سٹارٹر ہے. یہ جس طرح کے ٹویٹس عمران خان کرتے ہیں اسی طرح کا انہوں نے خط لکھا ہے. مجھے لگتا ہے اس خط سے تحریک انصاف یا بالخصوص بانی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی میں بھی اضافہ ہوگا اور فاصلے بھی بڑھیں گے. یہ ایک نان سٹارٹر ہے. یہ حالات کو مزید خراب کرنے کی کوشش ہے, حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں.